جناب صدر، ایوان میں پیش کردہ قرارداد زندگی تیغ سے تسخیر کہاں ہوتی ہے، میں اس کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا، عرض وطن زندہ خوابوں کی تابندہ تعبیر کا سنہری روپ، عرض وطن ہمالے سے بھی فضوں تر جرتوں کی امین، عرض وطن زمنستانی ہواؤں کی مقدس خوشبو، روح کے پہنائیوں میں سے پھوٹتی گلابی کومپل، عرض وطن کسی نازنین کی دلربا انگڑائی، کسی حور بہشتی کی دلکش جھلک، عرض وطن زعفرانی وادیوں کا رنگین نظارہ، دھیرے دھیرے اترتی شام، برقع رت میں بھیگتی رات، عرض وطن پر ندیوں کا نیلا پانی، مسکراتے غنچے کی بھی یہ صدا، سائیوال کے ننھے بچوں کی بھی یہ صدا کہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، ہر ذرہ میری دیس کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا ثمر ہے، یہ دیس کڑی دھوپ میں چاؤں کا شجر ہے، یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے۔ مگر جناب صدر، کیا سہیوال کے ننھے بچے بھی جنگ چاہتے تھے جنہیں امن کے نام لیواؤں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا؟ جناب صدر، میرے مخالفین کس تیغ و تسخیر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تیغ و تسخیر جو ہمارے وزیرستان کو قبرستان بنا دیتی ہے، وہ تیغ و تسخیر جو ہمارے دامن کو جامعہ افزا کی بچوں کے لہو سے تر کر دے، وہ تیغ و تسخیر جو ہمارے ہاتھ کو باجوڑ کے طلباء کے خون سے رنگین کر دے۔ جناب صدر، کیا قدوس کے طلباء بھی جنگ چاہتے تھے جن کے سینے میں قرآن، جن کے سر پر دستار، جن کے گلے میں ہار، اور ان کے والدین ان کی آمد کی منتظر تھے، نوری فرشتے ان کے استقبال کے اپنے پر بچھائے کھڑے تھے کہ اچانک امن کے نام لیواؤں نے ان پر گولہ بارود کی برسات کر کے انہیں امن کی نیند سلا دیا؟ جناب صدر، کیا اس کو تیغ و تسخیر کہتے ہیں؟ جناب صدر، کیا فلسطین، کشمیر، عراق کو ظلم کی چکری میں پیسا کر اس کو تسخیر کہتے ہیں؟ کیا کشمیر کے خون سے ہولی کھیل کر انہیں امن کا درج دیا جاتا ہے؟ جناب والا، اگر اس زندگی کو اگر تسخیر کہتے ہیں تو مبارک ہو انہیں زندگی کہ میرے تن کے زخم نگن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ ہے، جو غرور تھا وہ غرور، تجھے مان جوش و گرز پر، مجھے ناز زخم بدن پر، یہی نام ابر ہے بہار کا، جو گلاب میرے کفن پہ، جو گلاب میرے کفن پہ۔ شکریہ۔